بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سورج سے جب موت واقع ہوگی تو کیا ہوگا؟ ہماری دنیا سورج کے گرد گھوم رہی ہے، اور جب سورج نکلتا ہے تو دن ہوتا ہے، جب سورج ڈوبتا ہے تو شام اور پھر رات ہو جاتی ہے۔ لیکن اگر کسی دن سورج نہ نکلے تو کیا ہوگا؟ اگر سورج کی موت آ جائے تو کیا دنیا بھی ختم ہو جائے گی؟ تاروں کے ٹوٹنے کے بارے میں بھی آپ نے سنا ہوگا، لیکن کیا کبھی آپ نے یہ سوچا ہے کہ نظام شمسی کا سب سے بڑا تارا سورج ایک دن ختم ہو جائے گا؟ سائنسدانوں کا خیال ہے کہ اگلے 5 ارب سالوں میں سورج کی موت واقع ہو جائے گی، لیکن اب تک انہیں بھی اس بات کا علم نہیں کہ اس کے بعد کیا ہوگا۔ سورج کا سائز۔ برطانیہ کی مانچسٹر یونیورسٹی میں ماہرین فلکیات کی ایک بین الاقوامی ٹیم نے ایک بات کا پتہ لگانے کی کوشش کی ہے کہ انہوں نے اس دوران ہونے والی تبدیلیوں کے بارے میں بعض پیش گوئیاں کی ہیں۔ ان ماہرین فلکیات کے مطابق جب سورج کی موت کا وقت قریب آئے گا تو انٹر سیٹلائٹ تاروں کے درمیان گیس اور غبار کے ایک روشن چھلے میں تبدیل ہو جائے گا۔ اس عمل کو پلانیٹم نیبولا یا سیارے کے گرد گیس و غبار کے چھلے کہا جاتا ہے۔ اس کے سبب زیادہ ستارے 90% کا تک تبدیلی آ جاتی ہے، جس کے نتیجے میں سرخ رنگ کے ایک عظیم الحساس سورج کا سائز ایک سفید رنگ کے گولے کی طرح ہو جائے گا۔ نیچر ایسٹرونومی کے عنوان کے تحت کیے جانے والے مطالعے کے ایک مصنف البرت جسیس نے بتایا کہ ایک تارا مرتا ہے تو اس سے بہت سی گیس اور غبارہ نکلتا ہے، جسے انوولپ کہا جاتا ہے۔ یہ دھول اور گیس سورج کے کل حجم کا نصف رہ جاتا ہے۔ اس کے اثرات اس کے مرکز پر بھی پڑتے ہیں اور وہ رفتہ رفتہ کمزور ہو جاتا ہے۔ مرتے وقت سورج کیا کرے گا؟ سائنسدانوں کے مطابق یہ اس وقت ہوتا ہے جب ستارے کے گرم اندرونی حصے سے نکلنے والا غبارہ اور گیس 10,000 سال تک چمکتا ہے، لیکن جو ہی علم فلکیات میں ایک مختصر مدت ہے۔ اس طرح پلانیٹری نیبولا نظر آتا ہے۔ کئی نیبولے تو اتنے چمکدار ہوتے ہیں کہ انہیں لاکھوں نوری سال کی دوری سے بھی دیکھا جا سکتا ہے۔ البرتس جولینس نے کہا کہ ہم نے صرف کروڑوں سال پرانے سیارے کی موجودگی کا پتہ لگا سکتے ہیں، بلکہ اب ہم نے یہ بھی تلاش کر لیا ہے کہ مرتے وقت سورج کا کیا رد عمل ہوگا۔ مطالعے کی تکمیل سے قبل سائنسدانوں کو بھی یہ معلوم نہیں تھا کہ سورج کے ساتھ ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ سورج کے ساتھ کیا ہوگا، یہ جاننے کے لیے ماہرین فلکیات نے ایک نیا ڈیٹا ماڈل تیار کیا ہے۔ یہ ڈیٹا ماڈل مختلف عمر کے سیاروں سے نکلنے والی چمک کی بنیاد پر پیش گوئی کرتے ہیں۔ یہ نیا ماڈل جمع شدہ اعداد شمار اور سائنسی ماڈل کے تجزیات پر روشنی ڈالتا ہے۔ البرت نے کہا کہ اعداد و شمار سے پتہ چلتا ہے کہ سورج جیسے کم وزنی سیارے سے بھی آپ کو روشن پلانیٹری نیبولا مل سکتا ہے۔ اس سے قبل یہ خیال ظاہر کیا جا رہا ہے کہ کم از کم سورج کے دگنا وزن والے سیارے سے ہی روشنی نیبولا نظر آتا ہے۔ اب یہ پتہ چلا ہے کہ سورج سیارے کے موت کے دوران جب وہاں سے گیس اور غبار نکلتے ہیں تو وہ پچھلے تخمینوں سے مقابلہ 3 گنا زیادہ گرم ہو جاتا ہے۔ اس لیے سورج جیسا کمزور اور کم وزنی ستارہ بھی نیبولا بن جاتا ہے۔ آخر میں البرت کہتے ہیں کہ اس تحقیق کے نتائج بہترین ہیں۔ اب نہ صرف ہم نظام شمسی یا پھر اس سے دور کی گیلیکسیوں پر موجود لاکھوں سال پرانے تاروں کے بارے میں پتہ لگانے کے طریقے جانتے ہیں، بلکہ اب تو ہم یہ بھی تلاش کر لیا ہے کہ سورج کی موت آئے گی اور اس میں کیا تغیرات رونما ہوگی۔ دوستو، بہت سے ستاروں سے زیادہ کم سیارہ دریافت ہوتے ہیں، اور حیرانگی کی تو یہ بھی ایک بات ہے کہ زندگی کے لیے موجود 10 مزید سیارے دوستو، سائنسدانوں نے زندگی کے موضوع پر بات کرتے ہوئے 10 نئے سیاروں کی تحقیق کی ہے۔ تو دوستو، آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔
ملتا ہے نیکسٹ ویڈیو میں، اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے گا۔